أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بھورنیا سہیل احمد آپ کی خدمت میں عربی مضمون کا سبق نمبر 1 جس کا نام ہے بلاد الہندی، اس کی پہلی قسط یعنی پہلا پارٹ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج تاریخ ہے 20 جولائی 2020۔ سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سبق آپ کو آن لائن پڑھایا جا رہا ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے سبق اور اس کا نام اور اس کے نام کا ترجمہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے بعد اس سبق کے اندر جو مشکل الفاظ ہے اس کے معانی آپ کو بتائے جائیں گے، جنہیں آپ مستقل ایک عربی کی کاپی بنا لیں اور سبق کا عنوان ڈالے، تاریخ ڈالے آج کی، اپنا نام سائٹ پر لکھے اور اس الفاظ اور اس کے معانی کو ترتیب کے ساتھ لکھ لے۔ سب سے پہلا کام یہ کرے، سبق کا عنوان، تاریخ، آپ کا نام اوپر کے حصے میں لکھ لے۔ اس کے بعد نیچے دی گئی لائن کے اندر الفاظ معانی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اسکرین پر، ان الفاظ کو بھی آپ لکھیں اور اس کے معانی کو بھی لکھ لیں۔ سب سے پہلا سبق جو ہے ہمارا آج کا، وہ اسکرین پر موجود ہے۔ سب سے پہلے اوپر عنوان دیا گیا ہے الدرس الاول، جس کا معنی ہے پہلا سبق۔ اس کے بعد لکھا گیا ہے بلاد الہندی، بلاد الہندی، اس کا معنی ہوگا ہندوستان کے شہر۔ یعنی اس سبق کے اندر ہندوستان کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہے، جیسا کہ ہندوستان کے جانداروں کے بارے میں، حیوانات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے کچھ خاص شہر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح اور بہت سی معلومات ہندوستان کے متعلق اس سبق کے اندر ہمیں بتائی گئی ہے۔ سبق کا نام ہے بلاد الہندی، معنی ہوگا ہندوستان کے شہر۔ یعنی بہت سے شہر ہوں گے اسے کہیں گے بلاد، اور ایک شہر ہوگا اسے کہیں گے بلدن۔ بلدن یعنی ایک شہر اور بلاد اس کی جمع ہے۔ یہاں پر ایک سے زیادہ شہروں کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے لکھا گیا ہے بلاد الہندی، ہندوستان کے شہر۔ اب ہم پہلے سبق کے جو مشکل الفاظ ہے اس کے معانی حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ لکھا ہوا ہے غاباتن، معنی ہوگا جنگلات۔ گجراتی میں لکھا ہے جنگلو، اردو میں کہیں گے جنگلات۔ یعنی یہ جمع لفظ ہے، اس کا واحد ہوگا غابتن۔ غابتن یعنی ایک جنگل اور بہت سے جنگلات ہو اسے عربی میں کہیں گے غاباتن۔ افیالن، افیالن، بہت سے ہاتھی، اس کا واحد ہوگا فیل۔ فیل یعنی ایک ہاتھی
افیال یعنی بہت سے ہاتھی۔ قرآن میں بھی اس لفظ کا ذکر ہے۔ قرآن میں مستقل اس نام کی ایک صورت ہے، سورۃ الفیل، یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ فیل سے مراد ہاتھی، اس کی جمع ہے افیال یعنی بہت سے ہاتھی۔ آگے ہیں قرود۔ قرود کا معنی ہوگا بہت سے بندر۔ قرود کا معنی ہوگا بہت سے بندر، اس کا واحد ہوگا قرد۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، کونوا قردۃ خاسئین۔ بنو اسرائیل کے عذاب جو اترا تھا بنو اسرائیل پر، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور یہ لفظ استعمال ہوا ہے قردۃ، یعنی کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو یہ لفظ قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے، قرود یعنی بہت سے بندر، اس کا واحد ہوگا قرد۔ آگے ہے بنات آوا، معنی ہوگا گیدڑ۔ بنات آوا بہت سے گیدڑ، اور اس کا واحد ہوگا بنت آوا، یعنی ایک گیدڑ۔ ثعابین، اجگر، بہت سے اجگر ہوں گے، اژدہے، بہت سے اژدہے جن کو عربی میں کہیں گے ثعابین، اور اس کا واحد ہوگا ثعبان۔ قرآن میں بھی اس لفظ کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں۔ خشب الساجی، ساگ کی لکڑی۔ خشب الساجی یعنی ساگ کی لکڑی، جو عام طور پر میز، کرسی، دروازے، کھڑکی وغیرہ بنانے میں جو لکڑی کا استعمال عام طور پر کیا جاتا ہے، اس لکڑی کو عربی میں کہتے ہیں خشب الساجی، یعنی ساگ کی لکڑی۔ یہ ہمارے گجرات کے کچھ جنگلات کے اندر اس کے درخت پائے جاتے ہیں، جیسا کہ بلساڑ ہے، ڈانگ ہے، اور ساپوتارہ کے علاقے کے اندر اس کے درخت پائے جاتے ہیں۔ آگے ہے شجرات البنی، یعنی کافی کے پودے۔ کافی جو ہم پیتے ہیں، چائے کی طرح ایک مشروب ہوتا ہے کافی، جسے ہم انگلش میں کہیں گے کافی، اس کے پودوں کو کہیں گے عربی کے اندر شجرات البنی۔ الزکائب، معنی ہوگا بوریاں، واحد ہوگا زکیۃ۔ بوریاں یعنی وہ تھیلیاں جس کے اندر غلہ وغیرہ بھرا جاتا ہے، جیسے شکر کی بوری ہوتی ہے، گیہوں کی بوری ہوتی ہے، چاول کی بوری ہوتی ہے، وہ تھیلے جس کے اندر غلہ وغیرہ بھرا جاتا ہے خاص طور پر، ان تھیلوں کو ہم اردو میں بوریاں کہتے ہیں، اور عربی میں اس کی جمع ہوتی ہے زکائب، اور واحد ہے زکیۃ۔ لا یحصی، معنی ہوگا ان گنت، معنی ہوگا ان گنت۔ آگے ہے نمور۔ نمور کا معنی ہے بہت سے باغ۔ باغ سے مراد وہ جنگلی جانور جو انسان کو اور دوسرے چھوٹے جانداروں کو پھاڑ کھاتا ہے، اور جو ہمارے ہندوستان کا ملکی جانور ہے۔ یہاں پر چیتا لکھا گیا ہے، لیکن یہ معنی صحیح نہیں ہے، اصل معنی ہے نمور کا باغ، اور اس کا واحد ہے نمر۔ تماسیح، تماسیح کا معنی ہوگا بہت سے مگرمچھ، واحد ہوگا تمساح۔ کرکدن،
معنی ہوگا گینڈا. لا یستقصی یعنی جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکے، ایسی چیز جسے گھیرا نہیں جا سکے، جس کا احاطہ نہ کیا جا سکے، ایسی چیز کو کہتے ہیں لا یستسقی. قصب السکری گنا، قصب السکری یعنی گنا، انگلش میں کہیں گے شوگر کین. قنبن، یہ قنبن کہتے ہیں وہ صوتی اشیاء جس سے بن کر رسیاں بنائی جاتی ہے، یعنی سوت کی رسیاں جس سے بنائی جاتی ہے، وہ بھی ایک طرح کا پودا ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں قنبن. بدائع الآثار یعنی انوکھی عمارتیں، پرانی انوکھی عمارتیں. الفاظ معانی ہمارے ختم ہوئے. اب ہم سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں. عبارت ہے پہلی، هل رأیت بلاد الہندی، معنی ہوگا کیا آپ نے ہندوستان کے شہروں کو دیکھا ہے. آگے ہے ان کنت لم تر بلاد الہندی فلا شک فی انک رأیت بعض اہلہا، معنی ہوگا اگر تم نے ہندوستان کے شہروں کو نہیں دیکھا تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے وہاں کے کچھ لوگوں کو ضرور دیکھا ہوگا. آگے ہیں وَرُبَّمَا سَمِعْتَ بِهَذِهِ الْبِلَادِ الْوَاسِعَةِ مِنْ بَعْضِ الْمُدَرِّسِينَ فِي مَدْرَسَتِكَ. ترجمہ ہوگا اور آپ نے ضرور ان وسیع شہروں کے متعلق اسکول میں اپنے اساتذہ میں سے کسی سے سنا ہوگا. او قرأت شیئا من اخبار الہند وعجائبها فی الکتب الجغرافیۃ، معنی ہوگا یا آپ نے ہندوستان کی خبروں میں سے کوئی چیز پڑھی ہوگی اور اس کے عجائبات کے متعلق جغرافیہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا. آگے ذکر کرتے ہیں ایک چھوٹا سا عنوان ڈال کر، حیوان الہندی یعنی ہندوستان کے جاندار. وَلَعَلَّكَ عَرَفْتَ مِمَّا سَمِعْتَهُ أَوْ قَرَأْتَهُ، معنی ہوگا اور شاید تم جانتے ہو یا آپ نے اس کے متعلق سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا. ان الہند تحتوی کثیرا من اہلین والمدن والقرى والجبال والانہار والغابات، معنی ہوگا کہ شاید آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ ہندوستان میں بہت سے لوگ، بہت سے شہر، بہت سے گاؤں، بہت سے پہاڑ، بہت سی نہریں اور بہت سے جنگلات ہیں. اسی طرح آگے ہے کما تحتوی عددا لا يحصى لا يعرف مقداره من الافیال والنمور والقرود والتماسیح وبنات آوى وطوائف من الكركدن
وحید القرن والثعابین مما تشہدہ فی حدیقۃ الحیوان۔ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح ہندوستان میں ان گنت یعنی اتنی مقدار میں کہ جسے آپ شمار نہیں کر سکو ہاتھی، باگھ، بندر اور مگرمچھ اور گیدڑ اور گینڈے، اژدہیں پائے جاتے ہیں جسے آپ چڑیا گھر میں دیکھتے ہو۔ آج کا سبق ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سبق کو بار بار سنیں گے اور عبارت کو لکھیں اور اس کے ترجمے کو بھی لکھیں، اور لکھنے کے بعد اپنی کاپی کے فوٹو نکال کر میرے پرسنل نمبر پر بھیج دیں۔ یاد رہے کہ جس ورق کا آپ فوٹو بھیج رہے ہیں اس پر آپ کا نام لکھا ہونا ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔